آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ کبھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کیونکہ کہاڑی تو بھول جاتی ہے مگر درخت کو یاد رہتا ہے۔ وفادار لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ معذرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان بھی بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ وہ گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو اس آدمی سے بہتر ہے جو سمجھے بغیر لفظ دہراتا ہو۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، نہ کہ اونچا عہدہ حاصل کرنے سے، کیونکہ کوا اونچے مینار پہ بیٹھ جائے تو وہ عقاب نہیں بن جاتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ احساس لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر بے حسی سے جینے کا ہنر نہیں ہوتا۔ خواہشیں پالنا آسان ہے مگر پانا مشکل ہے، اور پا کر ان پر مطمئن رہنا بہت مشکل ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ استاد علم کی بارش ہے، اس بارش میں جتنا بھیگو گے کبھی زندگی کی شاخ پر مرجھاؤ گے نہیں۔ اچھا دوست چاہے کتنا ہی برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت توڑنا، کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا۔ نمبر 2، سر کے بال کٹے دیکھنا۔ نمبر 3، پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا۔ نمبر 4، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا۔ نمبر 5، یا خواب میں تخت دیکھنا۔ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے کہیں کہ ہم آپ سے تنگ ہیں تو سمجھ جائیں آپ اصول پرست ہیں یا پھر آپ ہی غلط ہیں۔